آپ سب نے ہمارے ساتھ تکلیفیں جھیلی. آج کیونکہ جو لوگ ہمارے استقبال کے لیے آنے والے تھے، جو ہماری طاقت تھے، جن سے ہمیں امیدیں تھیں، ان میں سے زیادہ تر تعداد گرفتار ہے اور 14 ایسے افراد ہیں جن کے ابھی تک ویئر اباؤٹس معلوم نہیں ہوئے کہ وہ کہاں ہیں، ان کو کہاں رکھا گیا ہے. اس دوران آپ سب کا آنا اور ہمیں سننا، یہ میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک امید ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں کہ انسانیت کے لیے جگہ ہونی چاہیے. بلوچ اور بلوچستان کا مسئلہ صرف بلوچ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس ریاست میں تمام قومیتوں کا مسئلہ ہے. اس پر بات ہونی چاہیے. آپ بلوچستان میں جاری انسرجنسی کا نام لے کر بلوچستان میں ہونے والے اپنے ریاستی جبر اور تشدد کو جواز فراہم نہیں کریں. یہ تحریک، کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ ضرور دینا چاہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی سنا ہی نہیں گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک پنجاب میں بلوچستان کے بارے میں ایک ہی چیز مشہور ہے کہ بلوچستان کے ظالم سردار ہے اور یہ بلوچی ہیں، بس اور کچھ نہیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو اس ریاست نے بنایا ہوا ہے، جس کے تحت ہمیں اتنا کرپٹ کیا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کچھ نہیں جانتے ہیں. ہمارے اندر سیاسی شعور، بیداری ہے ہی نہیں. سب لوگ جو ہے نا ایک مجمع کی طرح جو ہے نا کبھی اس کی طرف جو جاتے ہیں، کبھی اس کی طرف، جھوٹے وعدوں کی طرح جو ہے نا ہم لوگوں کو پسایا ہوا ہے. لیکن بلوچستان وہ سرزمین ہے جہاں پہ ہمیشہ سے حقیقی بنیادی سیاست ہوئی ہے. 1 یونٹ کو توڑنے کی سیاست بلوچستان کی سرزمین سے ہوئی. 1 یونٹ اور صوبوں کی بحالی کی سیاست بلوچستان سے ہوئی. جو سول ڈیموکریسی کی تحریک آج پاکستان میں کہیں نہیں ہے، وہ بلوچستان میں ہی شروع ہوئی تھی. لیکن بلوچ نے اس وقت جان لیا تھا کہ جب تک یہاں کے ادارے اختیاردار نہیں ہوں گے، جب تک وہ اختیار نہیں رکھیں گے کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پر ان کو جواب دے سکے، تب تک حل نہیں ہو سکتا. وہ رویہ جو ریاست بلوچ کے ساتھ کر رہی ہے، جو آپ لوگوں نے دیکھا، وہ اس کا میرے خیال سے 0.5% بھی نہیں ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے وہ کہانیاں آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی تو آپ سب لوگ شاید وہ سن نہیں سکیں گے جو ہم نے برداشت کیے ہیں. مجھ سے ہمیشہ بار بار مجھ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے برداشت کیسے کیا. ہم نے لاشیں اٹھائی ہے، ہمارے لاشوں کی بھی بے حرمتی ہوئی ہے. 35 گولیاں مار کر ہمیں مارا گیا ہے. وہ مائیں جن کے لیے ان کے بچوں کی آنکھیں، جن کے لیے ان کے بچوں کے چہرے وہ خوشکن چہرے ہوتے تھے، ان کو بدلے میں ان کو مسخ شدہ چہرے ملے ہیں. ہم نے اس سے زیادہ برداشت کیا ہے اور ہم نے وراثت میں درد اور تکلیفیں ہمیں ہمارے آبا و اجداد نے بتائی ہیں. یہ نسل جو آپ لوگ کے سامنے کڑی ہے بلوچوں کی، وہ نسل ہے جس نے اس سے بدترین مظالم دیکھے ہیں. جب ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کی گئی بلوچستان میں، جب کل اینڈ ڈمپ پالیسی کے ذریعے ایک ساتھ جو ہے نا ہر دن 10 لاشیں جو ہے نا پھینکی جاتی تھی، ہر دن ہاسپٹلز میں قطاریں لگی ہوتی تھی، لاپتہ افراد کے لواحقین اپنے پیاروں کو پہچاننے کے لیے آتے تھے. آج بھی بلوچستان وہ خطہ ہے جہاں پر نامعلوم افراد کے نام پر جو ہے نا لوگ آ کر لوگوں کو اغوا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی لاشیں پھینکتے اور ان لاشوں کو بھی دفنا دیتے ہیں. یہ وہ قصے ہیں جو آپ نے کبھی نہیں سنے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ بات کریں، آپ کے لہجے سخت ہیں. ہمارے لہجے سخت نہیں ہو، یہ ہمارا ظرف ہے. آپ ہمیں مار رہے ہیں اور ہم آپ کو ہی تعلیم دے رہے ہیں. آپ کے پولیس والوں کو بول رہے ہیں کہ خدا کرے نہیں کرے ایسا. بچے ہیں یہ، عورتیں ہیں یہ، ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ نہیں کرے ایسا. ہم ظرف والی قومیں ہیں. ہمیں برداشت جو ہے نا ہمارے آبا و اجداد سے ملا ہے. ہم نے اپنے غصے کو اپنے حوصلے میں بدل دیا ہے. آپ دیکھیں، آپ نے ان عورتوں پر ظلم کیا، آپ نے ان عورتوں کو مارا. آج پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے. آج پورا بلوچستان کہہ رہا ہے کہ ہم لاوارث نہیں ہے، ہماری قوم ہمارے ساتھ ہے. اور میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم اسلام آباد اس لیے نہیں آئے ہیں کہ اسلام آباد میں ہمیں انصاف ملے گا. اسلام آباد میں ہمیں کبھی انصاف نہیں ملا ہے. اسلام آباد کی ساری جو عمارتیں کھڑی ہیں، ان سب کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ بلوچ کی نسل کشی کی جائے. پارلیمنٹ کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ جاؤ بلوچوں کی نسل کشی کو قانونی قرار دو.
کرو, مارو بلوچوں کو تاکہ ان کی زمین ہمارے قبضے میں ہو. یہ ہے آپ لوگوں کی اداروں کی حیثیت. ہم بلوچ ہیں, ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا, ہم لوگوں نے آپ لوگ کو پہلے سے ہی جانچ لیا تھا. یہ جو آپ ہزاروں کے مجمع جمع کر کے جن کو بریانی اور وہ دیتے رہتے ہیں, وہ ڈھکوسلے ہیں, وہ ڈھکوسلے ہیں. یہاں پہ صرف اور صرف سیاست بھوٹ کی سیاست ہے, اور وہ بھوٹ کی سیاست آپ سب کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کی جوڈیشری, آپ کی میڈیا, سب کے سب کرپٹ ہے. ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. میں ان سے پوچھتی ہوں, کیا یہ اسٹیٹ صرف اور صرف ملٹری اسٹیٹ ہے؟ کیا ہم آپ کے ریاست کے شہری نہیں ہیں؟ کیا آپ کا پارلیمنٹ اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا آپ کا قومی اسمبلی اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ مذمت کیوں نہیں کرتے ہو جب مزدوروں کو مارا جاتا ہے. بولے بھائی ہم مذمت کر رہے ہیں. آپ مجھ سے یہ کہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جنگ سب سے پہلے شروع کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے ماردار کس نے شروع کیا تھا؟ آپ نے کیا تھا. اس چیز کو مانے. آپ نے اپنی توپیں, آپ نے اپنے ہتھیار بلوچوں کی طرف کیے ہیں. آپ کے ہتھیار وہ ہتھیار ہے حیات بلوچ. 8 گولیاں ماری آپ لوگوں نے اس کو, 8 گولیاں ماری. اس کی ماں کی وہ تصویر, تو آپ اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اس کی ماں کی وہ تصویر. یہ ریاست جب تک قائم رہے گی نا, اس کو وہی بدوائیں ملتی رہیں گی. اس کی ماں نے کہا کہ 8ویں گولی نہ مارو, ہو سکتا ہے میرا بچہ بچ جائے. یہ مائیں جو آئی ہے نا, یہ تک چکی ہیں. ان کی تکن کو محسوس کریں. ان میں سے ہر ایک بندہ ایک قصہ, ایک کہانی ہے. ایک مری یہاں بیٹھی ہے, وہ بولتی ہے میری بیٹی کی ایک ہی چیز ہے میرے پاس, اس کی تصویر. اس کی NIC نہیں ہے, اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ ظالموں نے ڈرنے کی جگہ سے اس کی تصویر بھی اٹھا کر لے گئے. دیکھیں بلوچوں کے لیے ان کی تصویریں بھی نہیں چھوڑی جاتی ہیں. وہ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں, 14 سال سے آپ کے پیارے کو کوئی تشدد دے, آپ کیسا محسوس کریں گی؟ وہ بچے ہیں یہاں پہ, جو بڑے ہو گئے, انہوں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا ہے. یہ غیر انسانی عمل نہیں ہے. کیا آپ اس کی مذمت نہیں کرتے ہو؟ آپ فلسطین میں اسرائیل کی مذمت کرتے ہو, لیکن جو یزیدیت آپ کی فورسز نے بلوچستان میں مچائی ہے, اس کی مذمت کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہمیں فخر ہے کہ ہم نے بلوچستان میں جو تحریک چلائی, وہ تحریک کلیئر تھی. وہ تحریک ہمارے آبا و اجداد نے جو چلائی, ہم نے یہی کہا کہ جب تک یہ اسٹیٹ ملٹرائزیشن کو ختم نہیں کرے گی, معصوم لوگوں کا قتل عام ختم نہیں کرے گی, یہاں کوئی ڈیموکریسی نہیں ہوگی, کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم اس زمین سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم نے اپنے ویلیوز کو, اپنے مفادات کے عوض بھیجا نہیں ہے. ہم نے اپنے ضمیر کو نہیں بھیجا ہے. ہزاروں لوگوں کی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی بلوچ اپنی سرزمین کے اس پر کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹائے, نہ ہٹے گا. بلوچ ہے اور رہے گا. آپ اس کی شناخت کے بیسس پر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے, اس کی نسل کشی نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے بلوچوں کو مارا یہ کہہ کر کہ بلوچ شاید خاموش ہو جائیں گے, لیکن آپ بھول گئے کہ بلوچ خاموش ہونے والی قوم ہے ہی نہیں. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ ہماری عوام ہے. مجھ سے کہا جاتا ہے, ہم سے جب کہا گیا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے, یہ رویہ دیکھیں, آپ اس رویے کو دیکھیں, آپ کو افسوس ہوگا. اس رویے کیوں یہاں ہے؟ بلوچیوں جاؤ اپنے زمین میں. بلوچیوں کی زمین تم لوگوں نے تنگ رکھی ہے. بلوچیوں کو اپنے یہاں اس زمین کے ٹکڑے پر تم لوگ اس کو جگہ نہیں دیتے ہو. وہاں پہ ہمارے گھروں کے اندر تم لوگوں نے چوکیاں بنائی ہوئی ہے. بدبختوں, ہمارے گھروں کے اندر ہمارے بچے بھی تمہارے گولہ بارود سے محفوظ نہیں ہے. ان بچوں کو بھی تم لوگ مارتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھروں کے اندر آؤ, ہمارے عورتوں کو مارو. اور تمہارے اس شہر اقتدار میں صحیح کیا تم لوگوں نے. میں بولتی ہوں صحیح کیا, بہت اچھا کیا. تم لوگ ہمیں توڑنا چاہتے تھے, لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. ہم نے آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے یہ ریاست. یہ ریاست جب انیسا سے ڈر سکتی ہے, جو انیسا اپنے 14 سال سے لاپتہ باپ کے لیے نکلی ہے, یہ ریاست جب اس سے ڈر سکتی ہے, تو یہ ریاست کہاں سے بلوچ قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ایک طرف ظالم ہے, ایک طرف مظلوم ہے. میں یقین کرنا چاہتی تھی انسانیت کے اوپر, اور آج بھی مجھے یقین ہے.
میرے لیے اور ان ماؤں کے لیے آپ آواز جو اٹھا رہے ہیں اس سے ان کو امید مل رہی ہے, ان کو حوصلہ مل رہا ہے. لیکن جب میں نے وہ رویہ دیکھا, وہ رویہ, اس رویے نے مجھے نہیں ان ماؤں کو مضبوط کیا. میں نے ان کی تکن کو دیکھا کہ 3 دنوں سے سوئے نہیں تھے, مسلسل سردی میں بیٹھے ہوئے تھے, 30 دن سے یہ سفر کر رہے, 30 دن سے. میں نے کہا چلتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں چلتے ہیں, ہم چلیں گے تو اپنے ٹرمز پر جائیں گے. آپ ہمیں گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتے. آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 70 سال سے جو جبر ہم پر کیا ہے, آپ نے اپنے لیے سب سے لیڈر فورس کو ایجاد کیا ہے. یہ جو نسل بنی ہے نا, یہ آپ کے اٹامک پاور اسٹیٹ سے بھی نہیں ڈرے گی. اس کا حوصلہ آپ کو مٹانے کے لیے کافی ہے. یہ حوصلہ جو آپ کے وردی پہنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے, جو ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہے, جو عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ حوصلہ آپ کبھی نہیں لا سکتے. اس شہر اقتدار میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اور ہم یہاں انصاف کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. ہم یہاں بلوچستان کی آواز آپ سب سے پہنچانے آئے ہیں, کیونکہ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی. یہاں اس ملک میں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو, جو یہ ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ, طاقت کے سامنے سرنڈر کر دو. ہم بلوچستان کی آواز آپ سب تک پہنچانے آئے ہیں, تاکہ جب بھی آپ فلسطین پر بات کریں, جب بھی آپ کشمیر پر بات کریں, اور جب آپ کسی بلوچ پر بات نہیں کریں, تو آپ کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے. پہلے آپ کو پتا نہیں تھا, اب آپ کو پتا چل چکا ہے. آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ بلوچستان میں آپ کی فورسز نے کیا قتل و غارت کی ہے. وہ فورسز جنہوں نے جو ہے نا حفاظت کے نام پر ہمارے ہر گھر سے لوگ اٹھا کر لے گئے. ایک ایسا ڈر پھیلایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ, آپ کو احساس بھی ہے, یہاں پہ ایسے ہزاروں خاندان ہیں جن کے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں 10 یا میٹرک, وہ اپنے بیٹوں کو دربدر کر لیتے ہیں. مائیں اپنے بیٹوں سے دور ہو جاتی ہے. 15 سال 20 سال تک ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ بچ سکے. سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اس فورس سے جو ہمیں ہر حالت میں ختم کرنا چاہتی ہے. یہ بقا کی جنگ ہم لڑیں گے. میں حوصلہ مند ہوں. مجھے حوصلہ جو ہے نا ان ماؤں نے دیا ہے. جب ان پر لاٹیاں پڑ رہی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان لاٹھیوں کو برداشت کر رہی تھی. یہ برداشت ہمارا حوصلہ ہے, ہم برداشت کریں گے اور اس تحریک کو, اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے, اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے, اس دنیا کو بتائیں گے, سب کو بتائیں گے کہ دیکھو اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا, اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو, آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوچ نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نسل کشی پر آپ نے آنکھیں موڑ لی کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے, کوئی فنڈ ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آگ کو کتنا پھیلا دیا. میں ان تمام ماؤں کے حوصلوں کو, یہ تحریک ان کی ہے. ایک ہمارے ساتھ کماش ہے, اس کے بیٹے کو رہا کیا گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہیں پہ ہوں, میں یہیں پہ بیٹھا ہوں. بالاچ جس کو مارا گیا, وہ بالاچ جو میٹرک کا طالب علم تھا, اس کو مارا گیا. اس کے 2 بھائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوچ قوم کے لیے نکلے ہیں. میرا بھائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے قتل کیا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہو. وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے. میں نے یہی کہا آج آپ ان کو نکالیں گے, کل یہ واپس آئیں گے. ان کے حوصلوں کو میں ساتھ سلام پیش کرتی ہوں. اور یہ تحریک میرے لیے نہیں, ان لوگوں نے کامیاب بنائی ہے. یہ تحریک میں ابھی سے کنسیڈر کرتی ہوں کہ یہ تحریک کامیاب ترین تحریک ہے. ان لوگوں کے حوصلے, ان لوگوں کی ہمت نے اس تحریک کو کامیاب کیا. جب یہ تربت سے نکلے تھے ان کو نہیں پتا تھا. کامیابی پتہ ہے کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو جگا دیا ہے. کامیابی یہ ہے کہ آج ہماری قوم کا ہر گلی, ہر سڑک پہ بلوچ کھڑے ہیں. اس بلوچ کو جس کو آپ نے ڈرایا وہ کھڑا ہے, اس نے پتھر اٹھایا, اس نے اپنی آواز بلند کی ہے. یہ ہماری کامیابی ہے.
تم نے اپنے ہزاروں بلین ڈالر خرچ کر کے ہمیں ہمارے لوگوں کو ڈرایا نا. ہم نے صرف اور صرف ان کو تکلیفیں اپنی بیان کی اور وہ تکلیف ہماری پکار میں وہ آ کر ہمارے ساتھ آ گئے. اب تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم کتنے مضبوط ہیں اور تم کتنی کھوکھلے ہو. تم جتنے کھوکھلے ہو وہ تمہیں اپنی کھوکھلاہٹ جو ہے نا اب سمجھ آئے گی. شکریہ بہت بہت.